بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگ، عزیز و دوستو، اللہ رب العزت نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بنانے کے سلسلے کو بند کر دیا ہے، مگر کام لینے کے سلسلے کو بند نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف نبی نہیں بنائیں گے، بس آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مگر اللہ کے انتخاب کا دروازہ کھلا رہے گا۔ حضور نے فرمایا سارے انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چنا ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی انسانوں میں سے منتخب کیا ہے اور میرے لیے میرے ساتھیوں اور صحابہ کو بھی منتخب کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کام لینے کے لیے انتخاب کرتے رہیں گے، اور اللہ نے اس کا اشارہ قرآن میں دیا ہے، اللہ یصطفی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں کام لینے کے لیے چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں۔ اس لیے کام والوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو کام کے قابل بنانا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کام کی نسبتوں پر قبول کر کے بھی اللہ کام سے دور کر دے۔ عجیب حدیث میں بات نقل کی گئی ہے، ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاسق، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ فاسق آدمی سے بھی دین کا کام کرا لیتے ہیں۔ اس لیے کام کرنا بھی بڑی علامت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی نگاہ میں مقبول بن گئے۔ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے کام والے کے بارے میں ہی کہی تھی یہ بات، جو بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ صحابہ ان کے کارنامے کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا جو جہنمی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے۔ حالانکہ ان کے کارنامے پر لوگ تعجب کر رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کے ہی نمائندے بن کر آگے بڑھ رہے تھے، لیکن بعد میں ان کی تکلیف میں اضافہ ہوا تو وہ اپنے آپ کو دبا کر ختم کر لیے ہیں۔ اپنے سینے کو ایسا تیز دبایا کہ اسی میں ان کی جان نکل گئی۔ اس کے بعد ہی حضور نے یہ جملہ فرمایا تھا ابو ہریرہ سے، اے بلال سے کہا اذن یا بلال، جاؤ بلال جا کر اعلان کر دو لوگوں میں کہ بسا اوقات اللہ پاک فاسق اور فاجر آدمی سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اللہ کی نگاہ میں کام کے قابل بنانا۔ اللہ کے پاس ہم بارہا کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس مال کے خزانے، چیزوں کے خزانے ہیں، ایسے ہی اللہ کے پاس عملے کے بھی خزانے ہیں، لیکن کام کرنے والے کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میرے کرنے سے کام چل رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے کام والوں کے بارے میں دو خطرے ہیں، ایک خطرہ یہ ہے کہ کام نہ کر رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کام کر رہے ہیں، دوسرا خطرہ فرمایا کہ جو کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کرنے سے ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ سے ہو رہا ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کی طرف کسی کام کی نسبت کو پسند نہیں کیا تو ہماری طرف کام کی نسبت کو کیسے پسند کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے بڑی ذمہ داری ہے، بہت چوکنا رہنا پڑے گا۔ اللہ نے ہم کو ضلع کا عملہ بنایا ہے، یہاں سے ترقی کرتے ہوئے ہم عالم کا عملہ بنیں گے۔ یہ ضلع کی پہلی صفحے دوستو، مشورے کی جو صف ہوتی ہے وہ پہلی صفحے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو آگے کی ساری صفحے ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی لمبی داستانیں نہیں ہیں، کوئی لمبی چیزیں نہیں ہیں۔ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے دو چیزیں، قربانی اور اخلاص۔ یہ دو چیزیں آدمی کو آگے بڑھاتی ہے، قربانی اور اخلاص۔ نیت اچھی ہو، کام زبردست ہو۔ کام کی دو قسمیں، مقامی کام پر جم جانا اور موقع پر خروج کرتے رہنا، اور اس خروج میں ترقی ہو رہی ہو۔ خروج میں نہ تاخیر کی گنجائش ہے نہ ترک کی گنجائش ہے۔
جب تاخیر پر تنبیہ کی گئی ہے تو ترکی کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے راستے میں نکلنے سے اصل نور معرفت ملتا ہے. مقام پر آ کر جو کام کیا جاتا ہے اس نور معرفت کے بقا کا کام یہ کام کرتا ہے. مقامی کام اس نور معرفت کو بچاتا ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے سے نور معرفت ملتا ہے. مقام پر آ کر کام کرتے رہو گے تو اس نور کو بقا نصیب ہوگا، ورنہ وہ غائب ہو جائے گا. اس لیے دوستو اپنی نگرانی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اپنی مقدار محنت کی نگرانی کی جائے کہ روز کی محنت میں اور ماہانہ سالانہ خروج میں کتنی ترقی ہو رہی ہے. ترقی کا نہیں ہونا اسی کو تنزلی کہتے ہیں. ترقی نہیں ہوتی ہے تو زوال شروع ہو جاتا ہے، ایک اسٹیج پر آدمی نہیں ٹھہرتا ہے. اس لیے اپنی نگرانی کہ ہماری کتنی ترقی ہو رہی ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ جو جماعتیں نکلتی تھی تو ان سے یہ کہتے تھے دیکھو اپنے کام کی مقدار کو بڑھا کر آنا، ورنہ تم کو کچھ نفع نہیں ہوگا، خواہ تم سینکڑوں جماعتیں نکال لو. یہ عہد فرماتے تھے تم بہت جماعتیں نکال لو، لیکن اگر تمہاری قربانی آنے کے بعد نہیں بڑھی، تم اپنے آپ میں ترقی کر کے نہیں آئے تو پھر تم کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا کہ قدم آگے بڑھ رہے ہوں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جن کی قربانیاں بڑھتی ہے اللہ ان کی صفات بڑھاتے رہتے، اور جن کی قربانیاں گھٹتی ہے ان کی خواہشات بڑھتے رہتی ہے. حید فرماتے تھے جن کی قربانیاں بڑھے گی ان کی صفات بڑھے گی، اور یہ تو بالکل طے ہے کہ اللہ صفات والوں سے کام لیتے ہیں، اور اللہ ان سے کام لینے کی شکل غیب سے بنا دیتے ہیں. دوستوں ان کو آگے آنے کے لیے کسی کے تعلق کی، رابطے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایسے ہی اللہ ان کو آگے لا لیں گے جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل خلاف قیاس اللہ نے قبول کر لیا. ممکن نہیں تھا ان کا بادشاہ بننا کیونکہ وہ شاہی خاندان سے نہیں تھے، اور وہاں دستور تھا باپ کے بعد بیٹا بنتا، بڑے بھائی کے بعد چھوٹا بھائی بنتا. وہ جان تو دے سکتے تھے لیکن حکومت نہیں دے سکتے تھے. عرب کی عادت ہے وہ جان دے دیتے تھے ضرورت پڑی تو، مگر حکومت نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ایک خاندان سے حکومت نکل گئی تو پھر کتنے سالوں بعد لوٹ کر آئے گی پھر پتہ نہیں چلتا ہے، کتنے 100 سال لگ جائیں گے آنے. تو وہ حکومت نہیں چھوڑ سکتے تھے. بادشاہ کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹا بہت کم عمر ہے، رائے مشورہ چل رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تاریخ میں نقل کیا گیا ہے بیٹے کو بڑا بتلانے کے لیے اس نے بیٹے کے بڑے بڑے جبے سلائے تھے تاکہ وہ کپڑے اس کو بڑا بتا دے کسی طرح. تو بادشاہ نے بڑے بڑے جبے سلائے تھے تاکہ یہ بچہ بڑا دکھے لوگوں کو. خاص قسم کے کپڑے بنائے گئے تھے بڑے چھوٹے بچے کو بڑا بتلانے کے لیے. آخر میں لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ زمانے کے ایک بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، رجا بن حیات. ان سے بادشاہ وقت نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں کیا رائے آ رہی ہے. رائے دینا بھی خطرہ تھا جب. تو حکمت سے یہ پوچھا کہ آپ کے ذہن میں خدا کیا ڈال رہا ہے. تو کہا کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کو بادشاہ بنا دوں. تو اس بڑے عالم نے کہا کہ اللہ نے آپ کے ذہن میں صحیح رائے ڈالی، چنانچہ وہ خلیفہ بنائے گئے. علماء نے لکھا ہے کہ نظام حکومت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اور جس پر خلفائے راشدین نے قائم دائم رکھا تھا وہ نظام تقریباً ختم ہو جا رہا تھا، اور اس وقت ایمرجنسی ضرورت تھی ایک ایسے حاکم کی جو للہیت اور تقوی طہارت میں اونچا مقام رکھتا. تو اللہ رب العزت نے انتخاب کیا. ایسی عجیب شکل بنی، لمبی تفصیل ہے اس کی، لیکن اللہ نے بادشاہ کے دل میں خیال ڈالا اور بیٹے کو لوگ قبول نہیں کر سکتے تھے تو ضرورت پڑ گئی کسی اور کو خلیفہ بنانے کی، تو عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے. ان سے کام لینے کی شکل اللہ کہاں سے چلا رہے؟ ان سے کام لینے کی شکل اللہ وہاں سے چلا رہے جو وہ ماں بیٹی کا قصہ ہے کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی نے کہا اللہ کے دیکھتے ہوئے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی ہوں.
حضرت عمر نے اس لڑکی کو جو اپنی بہو بنایا تھا حضرت عاصم سے کہا تھا کہ بیٹے تو تیار ہو جا نکاح کے لیے، میں اس دودھ پر گزارا کرنے والی لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، اور یہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اس کا یقین ہے کہ اللہ اس کے پیٹ سے زمانے کا امام پیدا کرنے والے، یہاں سے اللہ نظام چلا رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی منتخب نہیں ہو گئے، بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ ایسی ماں کے گود میں تربیت پائے تھے جس کے پیٹ میں کبھی مشکوک لقمہ بھی نہیں گیا تھا، اور اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس خاندان میں مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ گزرے ہیں، جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کے معدے میں مشکوک لقمے کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، اگر کوئی مشکوک لقمہ ان کو کھلاتا تو اسی جگہ پر قے ہو جاتی تھی، لوگ جب ان کو دعوت کرتے تو ڈرتے رہتے تھے اگر ان کو قے ہو گئی تو ہم زمانے میں بدنام ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ انتخاب کے سلسلے دوستو اوپر سے چلتے اور